بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت، یہ ترتیب کے لحاظ سے 46ویں نمبر کی 46 نمبر کی سورت ہے۔ احقاف کے معنی ہے ریت کے ٹیلے جو ٹیڑھے میڑھے ہوں، کبھی ادھر جھکاؤ ہو کبھی ادھر جھکاؤ ہو، کبھی اونچے کبھی نیچے۔ جب آندھی اور طوفان چلتے نا تو وہ ریت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں، پھر ادھر سے چلتی ہے ادھر، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو اس طرح جو ٹیلے پہاڑ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اور یہ قوم عاد کا مسکن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تھا قوم عاد پر۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم ان جگہ پہ رہتی تھی۔ اب تو نام و نشان شاید کہیں ملتے ہوں یا نہیں، لیکن یہ عربستان کے جنوبی حصے میں واقع ہیں، یمن کے قریب اس قوم عاد کا یہ مسکن تھا، اور اس میں ان کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا۔ ابر پہاڑ کی صورت میں آندھی اور گٹائیں، فلما راہو آردن، انہوں نے جب ان کو دیکھا، ممطرنا، یہ تو ہمارے اوپر بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ بارش ایسی طوفان اور ایسی آندھی کی صورت میں چلی کہ ان کو نیست و نابود کر دیا۔ نہ ان کی بینائی، نہ ان کی سماعت، نہ ان کی عقل، حواس خمسہ بالکل محبوط الحواس ہو گئے، جس کو وہ ایک خوشخبری سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل تو ہمارے اوپر بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہی بادل جب آندھی کی صورت اختیار کر کے چیخ اور کڑک، فاخذتہم الصاعقہ، وہ جو مذاق بنا رہے تھے اللہ کے نیک بندوں کو، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، وابستہ علینا، کیا تم ہم کو نصیحت کرتے ہو، سواء علیکم، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، تمہاری نصیحت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فَكَذَّبُوهُ وَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ان لوگوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اس صورت میں ان جنات کا بھی ذکر ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ایک جنوں کا گروہ میں نے آپ کی طرف بھیجا اور انہوں نے قرآن پاک سنا، اور قرآن پاک سننے کے بعد انہیں کہا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یا قومنا عجیبو، یا ہماری قوم اس دعوت کو قبول کر لو، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ کا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اس کو تھکا نہیں سکتی۔ وَلَمْ يَأْتِ بِخَلْقٍ قَادِرٍ عَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر ان پرانی قوموں کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ احقاف کو پڑھنے والا بندہ جنات کے، آسیب کے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ شیاطین، یہ جنات
بڑے سے بڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیلۃ الجن، وہ جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے گئے تھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک گول دائرے کے اندر بٹھا کر گئے، تو وہ پھر دیکھنے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو کیسے دیکھا۔ تو اسی لیے بندہ جب کوئی وچیلہ کرنے کے لیے، جب کوئی وظیفہ کرنے کے لیے یا کسی ایسی کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے جن سے حاضرات ہوتی ہوں، حاضرات موکلات کو حاضر کرنا، جنات کو حاضر کرنا، آصیب کو حاضر کرنا، تو وہ اپنے گرد پہلے دائرہ کھینچتے ہیں، حصار کہتے ہیں اس کو۔ حصار جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی بندہ محفوظ ہوگا۔ حصار میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کی خاص عبارات بھی ہیں، لیکن آیت الکرسی اور 4 کل ہی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، تو اس دائرے کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی، جتنی بھی بڑی طاقتور چیز ہو اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جب دائرہ ٹوٹے گا تو پھر کسی کا داخلہ یا کسی کا خروج ہو تو ہو۔ تو بہرحال اس سورہ احقاف کو لکھ کر بچے کے گلے میں، بڑے کے گلے میں، جس کو بھی آصیب تنگ کرتے ہو، جنات شرارتیں کرتے ہوں، گھر میں لگا لیں۔ آصیب اور جنات کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط بھی کبھی آپ کے گوشتگدار کروں گا۔ وہ خط جس گھر میں ہو، جس بندے کے پاس ہو، شیاطین اور جنات اس کے پاس پھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ کئی دفعہ کا تجربہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ان جنات سے بچاؤ کے طریقے، ان کی شادی، ان کا نکاح، ان کی طلاقیں، ان کے معمولات زندگی، سارا کچھ اس میں ذکر کیا ہے۔ بندوں کے، انسانوں کے، ان کے ساتھ نکاح شادی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ہو جائیں تو اولاد کا کیا ہوگا، نکاح طلاق کا کیا معاملات ہوں گے، یہ سارے احکامات ہیں انہوں نے اس کتاب الجنان میں لکھے ہیں۔ تو بہرحال سورہ احقاف کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں کہ جنات اور شیاطین کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ جو سوتے میں، جاگتے میں ڈر جاتے ہیں، انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں کہ جنات جب داخل ہوتے ہیں چھوٹی انگلی سے داخل ہوتے ہیں، ٹانگیں داخل کرتے ہیں، اور ان کی شاہ رگ اس ناخن کے بالکل ادھر قریب رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جاننے والا ہو اصول کو، قوانین کو، ضابطوں کو کہ جنات جسم کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو انگوٹھے سے یوں دبا لے، دبا کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر اور پہلی مبین تک پڑھ کے پھونک مارتا جائے، دم کرتا جائے، جنات کے بادشاہ کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن قاعدے کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، اصول کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ میری بات کو سن کر آپ تجربات کرنا شروع کر دیں۔ پہلے اپنے آپ کو باوضو، 5 وقت کا نمازی، قرآن کا قاری بنانے کی کوشش کریں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مینڈک کا منتر نہ جانتا تو بڑے بڑے ناگوں کو ہاتھ ڈالنا، یہ خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اکثر کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو پڑھنے سے پاگل ہو جاتا ہے بندہ، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اصول، ضابطے اور قاعدے سے کام لو، اپنے آپ کو باوضو رکھو، ہمیشہ باوضو رکھو، اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو سے محفوظ رکھو، بیہودہ کلام سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، محرمات سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی زبان کو بیہودگی سے روکے رکھو، اپنے دل کو خدا کے ذکر میں محو رکھو، تو یہ کائنات کی چیزیں جھک جھک کے سلام کریں گی، یہ خادم بن کے رہیں گی، خدمتگار بنیں گی، تمہاری سلامی کے لیے حاضر ہونے کو اپنا شرف سمجھیں گی۔ بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لو، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، جب خاک کا ذرہ کہلانے لگیں گے نا بزرگان کے قدموں کی، تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں۔ تو اس لیے
بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھو، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور جو بندہ سورہ احقاف کو لکھ کر 7 مرتبہ پانی میں گھول کر آسیب یا جن والے مریض کو پلا دے تو اسے افاقہ ہوگا۔ اور اگر خاص بات، اگر کوئی طالب علم کند ذہن ہو، اس کو کوئی بات یاد نہ ہوتی ہو، خصوصاً امتحانات کے دوران طالب علم رابطہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا، تو میں ان کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، آیت الکرسی کا وظیفہ یا سورہ قلم کا وظیفہ، یا آنسر شیٹ پہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لکھ لیں، یا نون والقلم وما یسطرون قلم الٹا کر کے دبا کے لکھے تاکہ نشان پڑ جائے پیپر پہ، اللہ کرم کرتا ہے۔ اور ذہن میں حافظے کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے سورہ احقاف کو لکھ کر پانی میں گھول کر اس کو پی لیا کریں، یا سورہ علم نشرح، یا رب زدنی علما، یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ وہ قرآن کی کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، کون سی جز ہے جو فائدے سے خالی ہو؟ کوئی ضروری ہے ان لمبی لمبی صورتوں کو پڑھنا؟ اپنے فائدے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال میں لاؤ۔ وہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں نا، کہ کیسر روم کو جو سر میں درد ہوتا تھا تو حضرت عمر کو خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کے بھیج دی، پہنی تو سر کا درد چلا گیا۔ اور اسے خیال آیا کہ اس ٹوپی میں کون سی ایسی کرامت ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ایسے موذی مر سے اس نے جان چھڑا لی میری۔ کھول کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کے دروازے پہ لکھی ہوئی تھی۔ 400 سال تک اس نے حکومت کی۔ تفسیر مظہری کے بیان کے مطابق، روایت کے مطابق، اس کے کچن کا کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا، اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، اس کو کبھی مچھر اور جوں نے نہیں کاٹا۔ تبھی تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ بات کر رہا ہوں قرآن کی عظمت کی، کہ اس کو اپناؤ، دنیا کی ہر آفت سے، ہر مصیبت سے بچو گے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو ہر دکھ کے پیچھے ایک سکھ ہوتا ہے، ہر رنج اور ہر غم کے پیچھے خوشیوں کی ایک راہ چھپی ہوتی ہے، ہر جنگ کے پیچھے، ہر شر کے پیچھے ایک امن اور صلح چھپی ہوتی ہے۔ مولانا روم کی تعلیمات کو پڑھو نا، ہر اندھیرے کے پیچھے ایک روشنی چھپی ہوتی ہے۔ اس دنیا کے رنج و غم کو برداشت کر لو، آخرت میں پھر راحت و آرام اور سکون ہی سکون ہے۔ جو میری طرح کے معمولی سا کانٹا بھی چبھ رہا برداشت نہیں کرتا ہوں، لوگوں کے لیے یہ ہیں وظیفے وظائف سے کام لو، دوائی دارو کرو، ڈاکٹر حکیم طبیب عمل کا عمل کو پکڑو، اسباب کو نہ چھوڑو۔ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اسباب کو اپنانے کا حکم ہے، اسباب کے بعد توکل ہے۔ تو لہٰذا سورہ احقاف لکھ کر اسے گلے میں ڈال دے، اور عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر اسے پلا دیا جائے تو اس کا حافظہ تیز سے تیز قوی ترین حافظہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد یوں ہاتھ رکھ کر یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو کا ورد کرتے ہیں، کوئی آیت الکرسی کا کرتے ہیں، کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، کوئی آیت الکرسی۔ اور یہ ایک بات بتا دوں کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، درود پاک، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت پڑھے، سورہ طلاق کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر جس کو کہتے ہیں موت عطا کرتا ہے، اس کو ایمان کا حصول پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام پھر جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور اس نے اپنے مقام کو جنت بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ایسے چھوٹے چھوٹے وظائف کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو پھر زندگی سکھ اور آرام سے گزرتی ہے، کسی قسم کی پریشانی اور مجبوری آڑے نہیں آتی۔